الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے، پیار اور ادب و احترام سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام عرض کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و محترم علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، انتہائی عزت، احترام اور توقیر کے لائق جملہ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ بابرکت نورانی اور روحانی محفل پاک ختم چہلم شریف کے عنوان سے منعقد ہے، اور یہ محفل مبارکہ اس کا تعلق چہلم شریف کے ساتھ ہو، کل شریف کے ساتھ ہو، اور 7ویں دن یا 10ویں دن 6 ماہ بعد یا سال بعد فوت ہونے والوں کی یاد میں دعائے مغفرت اور ان کی بلندی درجات کی التجا کرنے کے لیے اور ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے محافل مبارکہ کا ختم شریف کے عنوان سے، اس کی اصل جو ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ فوت ہونے والے کے انتقال کے بعد تیسرے دن اکٹھے ہو کر جو اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اسے ختم کل شریف کہتے ہیں۔ 7ویں دن ہم اکٹھے ہو کر جو دعائے مغفرت کرتے ہیں اسے 7ویں کا ختم کہتے ہیں۔ بعض مقامات پر 10ویں دن تعلق والے لوگ جمع ہو کر دعائے مغفرت کرتے ہیں، اسے 10ویں کا ختم کہتے ہیں۔ اور اپنے پیاروں کی بلندی درجات اور مغفرت و بخشش کے لیے 6 ماہ بعد اور سال بعد جس دن ان کا انتقال ہوتا ہے، فوت ہوتے ہیں،
اس دن بھی اکٹھے ہو کر ایک اجتماع منعقد کرتے ہیں۔ عمومی طور پر ان تمام تقاریب، ان تمام اجتماعات اور جتنے بھی یہ اکٹھ کیے جاتے ہیں ان کا عنوان ختم شریف ہوتا ہے، اور اسے ختم شریف اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ اگر پورا قرآن مجید ختم کیا جائے، اس کی تلاوت مکمل کی جائے اور اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا پر 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اسے ختم شریف کیوں کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ختم قرآن کے بعد جو دعا مانگی جائے تو 70,000 ملائکہ فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہ اہل خانہ کی اپنی کوشش اور محنت ہوتی ہے۔ بعض پیارے فوت ہوتے ہیں اور سب سے مقدس رشتہ ماں اور باپ کا ہے۔ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے گھر والے جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا دیتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے قرآن مجید پڑھے گئے، اتنی مرتبہ درود شریف پڑھا گیا ہے، اتنی مرتبہ کلمہ شریف پڑھا گیا ہے، یہ صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ دو باتیں میں چاہوں گا کہ جتنے سامعین اس وقت موجود ہیں، دین کی یہ بنیادی بات بڑے غور سے سمجھنے والی ہے کہ یہ اجتماعات ہم کیوں منعقد کرتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی فوت ہونے والے کے لیے 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کی روح کو جب ایصال کیا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ 1.25 لاکھ مرتبہ جو کلمہ شریف پڑھا ہے اس کا جو تو نے ثواب عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے فلاں پیارے جو دنیا سے چلے گئے ان کی روح کو عطا فرما۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس شخص کی مغفرت بخشش یقینی ہو جاتی ہے جس کے لیے 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے ایصال کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں 70,000 کا ذکر ہے کہ جس فوت ہونے والے کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کی روح کو ایصال کیا جاتا ہے، اس کی مغفرت یقینی ہو جاتی ہے۔ ہم جب اہل اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کی، بزرگوں کی، بہت سے واقعات بڑے پیارے دیکھنے میں ملتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ بہت اللہ والے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھا یا 70,000 مرتبہ پڑھا اور اپنے رب سے دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ جو میں پڑھا ہے یہ میں اپنے ذات کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ جب اس دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں میرا خاتمہ ایمان پر ہو، میری مغفرت یقینی ہو۔ چونکہ حدیث شریف میں یہ بشارت آئی ہے اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ اس کی بخشش یقینی ہے، اس کی مغفرت یقینی ہے۔ تو لوگ فوت ہونے سے پہلے اپنی زندگی میں ہی جب صحت ہو، تندرستی ہو تو یہ پڑھ لیتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث شریف میں بشارت آئی ہے میں نے اس لیے یہ کلمات طیبات پڑھے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اس لیے انہیں ختم شریف کہتے ہیں کہ جو فوت ہونے والے ہیں ان کے لیے ہم اکٹھے ہو کر پڑھائی بھی کرتے ہیں، ان کے لیے صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جس جہان میں وہ چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا وہ جہان اچھا فرمائے۔ اور آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جیسا کہ مشہور و معروف حدیث شریف میں ہے، پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر یا جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جاتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔ تو قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ قبر میں دفن ہوتے ہیں تو دفن ہونے کے بعد ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جب دفن ہوتے ہیں تو ان کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔ تو جب دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اگر تو فوت ہونے والا نیک آدمی تھا، نیک آدمی دنیا سے گیا، فوت ہوا،
اس کے لیے جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، اس کے لیے جو دعا کی جاتی ہے، اس کے لیے جو پڑھائی کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ نیک آدمی کے لیے جب ایصال ثواب کیا جائے، متقی کے لیے جب ایصال ثواب کیا جائے، کسی اللہ کے ولی کے لیے جب ایصال ثواب کیا جائے، تو ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بلند فرماتا ہے۔ اور ہم جیسے گناہگار اگر چاہیں، ان کے لیے جو دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اس سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، مغفرت ملتی ہے اور بخشش ملتی ہے۔ یہ تین چیزوں پر مشتمل ہے کہ فوت ہونے والے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، فوت ہونے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور فوت ہونے والے کے لیے کچھ پڑھ کر ان کی روح کو تحفہ بھیجنا۔ جیسے زندہ آدمی کو تحفہ دیں تو خوشی ہوتی ہے، آپ کو کوئی یار بیلی سجن دوست کو رشتہ دار کوئی گفٹ دے، کوئی تحفہ دے، تو تحفہ ملنے پر طبیعت مانوس ہوتی ہے، بندے کی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح زندہ آدمی کو تحفہ تحائف دیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اسی طرح فوت ہونے والوں کو جب زندہ آدمیوں کا کوئی تحفہ پڑھائی کی صورت میں، دعا کی صورت میں، صدقہ خیرات کی صورت میں قبر میں پہنچتا ہے تو قبر والے کی روح جو ہے اسے بھی بڑی راحت ملتی ہے، اس کی روح بھی خوش ہوتی ہے کہ میرے فوت ہونے کے بعد میرے گھر والوں نے مجھے فراموش نہیں کیا، مجھے بھلایا نہیں ہے، بلکہ مجھے یاد رکھا ہے، اپنی دعاؤں میں بھی، اپنے ذکر و اذکار میں بھی، اپنے صدقات و خیرات میں بھی مجھے یاد رکھا ہے۔ میں اس ساری گفتگو کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ایک بہت پیاری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ لطف کی بات یہ ہے کہ دیوبند مکتبہ فکر کے جو بہت بڑے عالم ہیں، بلکہ دارالعلوم دیوبند جو ہے اس کے جو بانی ہیں قاسم نانوتوی، انہوں نے اپنی کتاب تعزیر الناس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ یہ کتاب میری لائبریری میں موجود ہے، جب جس کا جی چاہے آ کے دیکھ سکتا ہے، اور اگر آپ کو کہیں سے یہ کتاب مل جائے تو آپ کو نمایاں یہ اس میں نظر آئے گا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سامنے ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا جس جو ہے اس کی رنگت زرد ہو گئی اور اس کے چہرے پہ پریشانی اور غم نمایاں طور پر محسوس کیا جا رہا تھا۔ تو حضرت جنید بغدادی پریشان ہو گئے کہ میرے مجلس میں، میری محفل میں یہ نوجوان بیٹھا ہے، اچانک اس کا رنگ متغیر ہو گیا، طبیعت میں حزن و ملال آ گیا، اس کو کسی شدید صدمے کا جو ہے وہ رنج پہنچا ہے، اور شدید صدمہ جو پہنچا ہے اس کے اثر اس کے چہرے پہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان کیا معاملہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تیرے چہرے پہ پریشانی ہے، تیرا رنگ بھی زرد ہو گیا ہے، متغیر، اور یوں لگتا ہے تجھے کوئی شدید دھچکا لگا ہے، شدید صدمہ پہنچا ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت میں نے کشف کیا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ قبر میں ہے اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور اپنی والدہ کو قبر میں عذاب میں دیکھ کر میرے دل کو دھچکا لگا اور چوٹ لگی اور صدمہ پہنچا ہے، جس کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ بھی زرد ہو گیا اور متغیر ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ حضور کی حدیث ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہو تو فوت ہونے والے کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے تو اس کی بخشش یقینی ہو جاتی ہے، اس کی مغفرت یقینی ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے زبان سے نہیں، دل ہی دل میں نے ارادہ کیا کہ باری تعالیٰ جو 1.25 لاکھ مرتبہ میں نے کلمہ شریف پڑھا ہے، میں اس نوجوان کی والدہ کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ وہ جو 1.25 لاکھ مرتبہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، میں اس کی والدہ کی روح کو تحفہ بھیجتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے دل ہی دل میں جب ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ اس نوجوان کا چہرہ جو ہے وہ پھر متغیر ہو گیا، اس کا چہرہ یوں کھل اٹھا جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے، اور اس کے چہرے پہ خوشیاں اور مسرتیں بکھر گئیں۔ میں نے پوچھا نوجوان کیا معاملہ ہے؟ اب میں دیکھتا ہوں
تمہارا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح شگفتہ و شاداب ہے، خوشیاں اور راحتیں اور مسرتیں تمہارے چہرے پہ بکھر گئی ہیں۔ بیٹا بات کیا ہے؟ کہتا ہے حضرت اب میں اپنی والدہ کی قبر کو دیکھتا ہوں، میری والدہ کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن گئی ہے۔ میری والدہ کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن گئی۔ اب دو باتیں غور سے سن لے، پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب اس کا چہرہ بدلا اور گلاب کے پھول کی طرح شاداب اور شگفتہ ہو گیا، خوشیاں اور مسرتیں اور راحتیں اس کے چہرے پہ بکھر گئیں، تو مجھے دو باتوں پر یقین ہو گیا۔ دو باتوں پر یقین ہو گیا۔ ایک تو یہ پہلے یقین تھا لیکن اب حق الیقین ہو گیا، عین الیقین ہو گیا کہ میرے نبی پاک نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کسی کی روح کو ایصال کیا جائے اس کی مغفرت یقینی ہو جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر میرا یقین بہت بلندیوں پہ پہنچ گیا۔ اور دوسرا مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے بلکہ یہ صاحب کشف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کشف قبور کی نعمت سے نوازا۔ تو 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے میت کی بخشش و مغفرت جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم ذرا غور فرمائیے، اگر یہ سوال کیا جائے کہ ختم شریف کیوں دلاتے ہو، بندہ فوت ہو جائے تو کل کیوں کرتے ہو، 7واں کیوں کرتے ہو، اب آپ اپنے دل سے فیصلہ کروائیں۔ سب سے بڑا قاضی تو ہر انسان کے اس آغوش میں بیٹھا ہے، یہ جج ہے، یہ قاضی ہے جسے دل کہتے ہیں۔ اب اپنے دل سے پوچھیں کہ میرے آقا کی حدیث شریف کو سچا ثابت ہوتے ہوئے حضرت جنید بغدادی نے دیکھا تو کیا یہ سستا سودا ہے یا مہنگا سودا ہے کہ ہم نے تو 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے دعا مانگنی ہے، فوت ہونے والے کی بخشش جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، اسی لیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کل شریف کا جب ختم ہوتا ہے، کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو تیسرے دن آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بعض جگہ چنوں پہ پڑھتے ہیں، بعض دفعہ کھجوروں کی گٹھلیوں پہ پڑھتے ہیں، بعض جگہ بادام ہوتے ہیں ان پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اور کیوں پڑھا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب کوئی مسلمان فوت ہو تو 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر اس کی روح کو اگر ایصال ثواب کیا جائے تو اس کی بخشش اور مغفرت جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اب ایک اور اہم بات بڑے غور سے سننے والی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ختم درود اور دعا کا مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میت کو اپنے عمل کام آتے ہیں۔ میں 1 منٹ کے لیے ان کی بات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر بندے کے اپنے ہی عمل کام آنے ہیں، ان کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوسرے بندے کا عمل مرنے والے کو فائدہ نہیں دیتا، اپنے عمل کام آئیں گے، اپنے عمل کام آئیں گے، کسی دوسرے کا عمل مرنے کے بعد کام نہیں آتا۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز جنازہ کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ کسی فوت ہونے والے کے جنازے پر 40 صاحب ایمان جنازہ پڑھ دیں تو ان کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، ذرا غور کریں، جنازہ میت کا عمل تو نہیں ہے نا، جنازہ میت کا عمل نہیں ہے، یہ تو دوسرے لوگوں کا عمل ہے۔ اگر صرف اپنی عمل کام آئیں گے وہ تو فوت ہو گیا، دار العمل سے دار الجزا کی طرف اس کا سفر شروع ہو گیا، اب اس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے۔ جنازہ میت کا عمل نہیں ہے، یہ تو دوسرے لوگوں کا عمل ہے، اس کا فائدہ میت کو پہنچ رہا ہے کہ اس کی بخشش و مغفرت ہو رہی ہے، 40 صاحب ایمان اس کے جنازے پہ آ جائیں۔ اب اندازہ فرمائیں کہ جنازہ بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ اگر یہ بات مان لیں کہ اپنے ہی عمل کام آتے ہیں میت کے، دوسرے کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو جنازہ بیکار ہو کے رہ جائے گا۔
پھر جنازہ بے مقصد اور بے فائدہ ہے، اور شریعت بے مقصد اور بے فائدہ کاموں کا حکم نہیں دیتی۔ تو جنازہ پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جو ہمارا پیارا دنیا سے جا رہا ہے، اب اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی پہناؤ۔ بے ایک آدمی مر گیا تو غسل کیوں دے رہے؟ ذرا غور کرنے والی بات۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اب کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ہے جی، کام ختم ہو گیا، کہانی مک گئی ہے، تو پھر اتنے اہتمام سے غسل دیتے ہیں، استنجا بھی کراتے ہیں مرے ہوئے بندے کو، وضو بھی کراتے ہیں، اس کو غسل بھی دیتے ہیں، اس کے دانت بھی صاف کرتے ہیں اور اس کے کانوں کو بھی صاف کرتے ہیں۔ اتنی صفائی ستھرائی کر رہے ہیں اور پیٹ پہ ہاتھ بھی پھیرتے ہیں تاکہ صفائی ہو جائے۔ اتنی طہارت کہ غسل بھی دیا گیا، سفید لباس بھی پہنایا گیا، خوشبو بھی لگائی گئی۔ کیا ضرورت ہے خوشبو لگانے کی؟ مردے کو لگا رہے ہیں۔ کیوں یہ غسل کیوں دیا جا رہا ہے؟ کفن کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ خوشبو کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ قبر میں حضور سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اتنا اہتمام، قبر میں حضور سے ملاقات ہوگی، اسے صاف ستھرا کر کے تیار کر کے سفید لباس پہناؤ، خوشبو بھی لگاؤ، تاکہ جب قبر میں جائے گا تو حضور کی زیارت ہوگی، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میت کا اپنا عمل نہیں ہے، یہ تو دوسرے لوگوں کا عمل ہے نا، کہ جنازہ جو ہے دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں اور میت کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے بہترین تحفہ جو بندہ یہ چاہتا ہے۔ دیکھو ایک میں آپ سے بات عرض کروں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں ماں دنیا سے ناراض چلی گئی، باپ دنیا سے ناراض چلا گیا، اولاد کی یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ ماں باپ دنیا سے ناراض جائیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو ماں باپ کا بے ادب و گستاخ ہے، حضرت علقمہ کی جب جنازہ حضور نے پڑھائی تو جنازے کے بعد فرمایا جو ماں باپ کا بے ادب و گستاخ ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا جی۔ لیکن کسی کے ماں باپ دنیا سے ناراض چلے جائیں تو فقہائے کرام فرماتے ہیں ان کے لیے کثرت استغفار کرے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگے، ان کی قبر پر جا کر زیارت کرے، دعا کرے، تاکہ ان کی روح جو ہے اسے جب تحفہ ملے گا روح خوش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی جو ناراضگی تھی اللہ تعالیٰ اس کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ اپنے پیاروں کی مغفرت اور بخشش کے لیے ہم یہ اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے بہت پیارے عزیز قدر جناب اللہ دیتا صاحب اور ان کے برادران گرامی کو اور ان کے خانہ کو جو صدمہ پہنچا ہے، میں ان کے لیے صبر جمیل کی بھی دعا کرتا ہوں اور ان سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ زندہ آدمیوں کی دعائے مغفرت اور ان کے صدقات و خیرات سے فوت ہونے والے کو اتنا نفع ملتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر میں انہیں خوشی ہوتی ہے۔ یہ حدیث شریف غور سے سنیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں۔ ابھی ہم دعا مانگیں گے نا تو دعا مانگ کے ہمارے ہاتھ ابھی چہرے سے نیچے نہیں آئیں گے، ایک جنت میں سے نوری فرشتہ آئے گا اور جنت میں سے ایک نورانی طبق لے کے آئے گا، اور جتنے بھی قرآن مجید، جتنی سورتیں، جتنے سپارے، جتنی تلاوت، جتنی نعت پاک، جتنا انہوں نے لنگر شریف پکایا ہوگا ایصال ثواب کے لیے، وہ سارا ثواب ایک نورانی طبق میں فرشتہ رکھ لیتا ہے اور رکھ کر قبر کے سرانے کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے یا صاحب القبر العمیق، اے گہری قبر والے، ھذا من اہلک، یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، تیرے گھر والوں نے تیرے لیے، یہ حدیث کے لفظ ہیں، یا صاحب القبر العمیق، اے گہری قبر والے، ھذا من اہلک، یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا۔ آپ کے گھر میں مہمان آئے نا تو آپ اپنے ڈرائنگ روم میں مہمان کو بٹھاتے ہیں، ایک اچھا سا ٹرے لیتے ہیں، اس میں جناب آپ نے مٹھائی بھی رکھی ہے، اس میں فروٹ بھی رکھا ہے، اس میں جوس بھی رکھا ہے، طرح طرح کی چیزیں سجا کر مہمان کے سامنے رکھتے ہیں، تو مہمان بڑا خوش ہوتا ہے، یار انہوں نے میرے آئے کی قدر کی ہے۔ میرے آگے کئی لوگ آ کے بتاتے ہیں میں فلان سے ملنے گیا، اس نے 10 چیزیں میرے سامنے رکھی۔ یہ عزت ہوتی ہے، مہمان کی جو عزت کرتے ہیں یہ اپنی عزت ہوتی ہے۔ وہ آدمی 20 جگہ جا کے بتاتا ہے کہ میں کسی سے ملنے گیا تھا، یار اس نے میرے آگے 5 ہی چیزیں رکھ دی، کھانا رکھا ہے، کہتے ہیں 3-4 قسم کے کھانے ڈشیں لا کے رکھی،
تو کسی کی خدمت کریں گے تو آپ کی عزت ہوگی، وہ آپ کا وقار ہوگا۔ اسی طرح فوت ہونے والوں کے لیے بہترین تحفہ۔ میں نے جب حدیث شریف پڑھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جب پہلی دفعہ میں نے پڑھی تھی، اور اب جب بھی یہ حدیث شریف پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمارا تعلق اس مسلک سے ہے، اس عقیدے سے ہے، اس جماعت سے ہے جو اللہ کے پیارے محبوب کے منظور نظر لوگ ہیں، جو منظور نظر لوگ۔ ابھی تک لوگوں کو ثبوت ہی نہیں ملا، لوگ ثبوت ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہاں لکھا ہے جی، کہاں ہے، اس کا فائدہ ہے یا نہیں؟ بھئی ہم تو تحفے بیچ کر اپنی دنیا و آخرت بھی بنا رہے ہیں، ان کی آخرت بھی بنا رہے ہیں۔ یہ ابھی ثبوت کی تلاش میں ابھی تک سرگرداں ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ میں جی حدیث شریف پڑھی کہ جب جنت سے نورانی فرشتہ آتا ہے، میں آپ کو حوالہ بھی بتا دوں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی پاک کی زیارت کی ہے۔ پہلے تو یہ بات غور سے سمجھے نا، ایک ایک بات کو میں بڑی اچھی طرح سمجھانے کا الحمدللہ اللہ مجھے توفیق دے، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آسان طریقے سے بات سمجھاؤں۔ اب اندازہ فرمائیں اس بندے کا کیا عالم ہوگا، وہ کتنے پائے کا بندہ ہوگا جس کو نبی پاک نے اتنا کرم فرمایا کہ جاگتے ہوئے حضور نے 70 مرتبہ اپنا دیدار عطا کیا۔ اتنا نبی پاک کا مقبول و محبوب غلام تھا حضرت امام جلال الدین سیوطی، جو اپنی 6 صدی ہجری کے مجدد بھی تھے، محدث بھی تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب شرح الصدور باحوال الموتى بالقبور میں یہ حضرت انس والی روایت لکھی، جنت سے نورانی فرشتہ آتا ہے، وہ جب محفل میں آتا ہے تو کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے جی، 20 قرآن پاک، 1.25 لاکھ کلمہ شریف، 1.25 لاکھ درود شریف، اتنی صورتیں، اتنے سپارے، اتنی دیگیں لنگر کی، اتنا پھل اور اتنا فلاں فلاں، اتنی نعت شریف، اتنی وہ ساری چیزیں وہ نورانی طبق میں رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اتنے سپارے، اتنی صورتیں، اتنا کلمہ طیبہ۔ اور میرا یہ ایمان ہے، حدیث شریف میں تو ہے نا کہ قبر کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے ھذا من اہلک، یہ آپ کے گھر والوں نے تحفہ بھیجا ہے۔ جب مہمان کے لیے سامان ٹرے میں لے کے جاتے ہیں، پہلے گلاس رکھتے ہیں، پھر وہ آپ فروٹ کیک والا پلیٹ وہ رکھیں گے، پھر فروٹ والی رکھیں گے۔ میرا ایمان ہے فرشتے کہتے ہیں یہ لے قبر والا، اللہ دیتا کہ والد صاحب کو کہیں گے یہ آپ کے گھر والوں نے 20 قرآن پاک بھیجے ہیں، جتنے بھی پڑھے گئے، یہ اتنی مرتبہ کلمہ شریف ہے، یہ لے درود شریف ہے اتنی مرتبہ، یہ اتنے سپارے ہیں، اتنی صورتیں ہیں۔ وہ قبر والا جب ثواب کو وصول کرتا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا کسی آدمی کو دنیا اور دنیا کی ساری دولت مل جائے تو جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی قبر والے کو اس وقت ہوتی ہے جب قبر میں اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے، ہم اس سال ثواب کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اب یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی رسم کل شریف، میں علماء کی بھی توجہ چاہوں گا، نعت خوان حضرات کی بھی، آپ محفلوں میں جاتے رہتے ہیں، اور آپ جو دینی میرے پیارے بھائی بیٹھے ہیں، ہم سب سرکار کے غلام ہیں، یہ نہ کہا کریں کہ رسم کل ہے، رسم چلم ہے۔ یہ ہاں ایک صورت ہے کہ رسومات شریعہ تصور کرے تو وہ ہم مان لیتے ہیں، یہ رسومات شریعہ، لیکن یہ رسم نہیں ہے کہ محض دنیا کی کوئی رسم ہے، بندہ فوت ہوا ہے تو کھانا پک رہا ہے، دعوتیں ہو رہی، نہ، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں ختم شریف میں پھل رکھا ہوتا ہے، یہ پھل کوئی مہمانوں کی خدمت کے لیے نہیں لائے گئے، بلکہ اس لیے لایا گیا ہے کہ حضور کے ایک صحابی کی والدہ فوت ہو گئی، اور حضور میری والدہ فوت ہوئی ہے، کوئی ایسا عمل جس کا فائدہ میری ماں کو پہنچے، تو حضور نے فرمایا ہاں تم اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو، خیرات کرو اپنی ماں۔ تو وہ جو صحابی تھے نا، وہ زمیندار تھے، کاشتکار تھے، ان کے 5 باغ تھے کھجوروں کے، 5 باغوں کے مالک تھے۔ حضور صدقہ کروں ماں کی طرف سے؟ فرمایا ہاں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو۔ انہوں نے کہا حضور میں 5 باغوں کا مالک ہوں، ایک باغ کا پھل میں اپنی ماں کے نام پر وقف کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب تک اس باغ کے پھل سے لوگ استفادہ کریں گے، تیری ماں کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تو حضور نے پھل کے صدقے کو پسند کیا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو مدینہ منورہ میں اور اب بھی مدینہ شریف میں صرف کھجوروں کے باغ ہیں، سیبوں کے باغ نہیں ہیں، نہ کوئی دوسرا پھل وہاں پیدا ہوتا ہے، وہاں تو کھجوریں ہیں۔
تو کھجوروں کو حضور نے پسند فرمایا، یہ پھل ہے، کھجور بھی پھلوں کی فہرست میں آتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو مارکیٹ میں منڈی میں پھل ملتا ہے بازار میں، ہم اپنے پیاروں کے لیے وہ لے آتے ہیں، کیونکہ حضور نے پھل کے صدقے کو پسند فرمایا۔ پھر پانی کا ایک گلاس آپ دیکھتے ہیں ختم شریف میں، گلاس کا پانی میں وہ رکھا ہوا ہے، تو یہ کیوں رکھا ہے؟ پانی کے گلاس کو نمائش کے طور پہ رکھا ہے؟ نہیں، حضور نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث شریف ہے سیاستہ میں، حضرت سعد کی والدہ فوت ہوئی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ حضور میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کوئی ایسا کام جو میں کروں تو اس کا فائدہ میری ماں کو قبر میں ملے۔ حضور نے انہیں بھی فرمایا تم اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرو۔ تو انہوں نے عرض کی حضور آپ ہی مہربانی فرمائیں، آپ بتائیں میں کس چیز کا صدقہ کروں؟ تو حضور نے فرمایا افضل الصدقۃ ماؤن، فضیلت والا صدقہ پانی ہے، کیونکہ پانی فروخت ہوتا تھا نا۔ فرمایا پانی جو صدقہ کرے گا، میری امت کا پانی کا مسئلہ حل کرے گا، اسے اس کی والدہ کو ثواب ملے گا۔ تو کہا حدیث شریف میں یہ لفظ ہیں ھذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے نام پر وقف ہے، جب تک اس کا پانی لوگ پیتے رہیں گے قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج پانی عام میسر ہے، پانی دستیاب ہے ہر جگہ، ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ حضور نے اسے پسند فرمایا تھا، فوت ہونے والے کے لیے صدقے کو ہم بطور علامت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایصال ثواب کی حقیقت ہے۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے صدقہ خیرات بھی کرتے رہا کریں، اور ان کے لیے پڑھائی کر کے بھی ثواب پہنچاتے رہیں، اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے رہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، اور ایک حدیث شریف میں الدعاء هو العبادہ، تو دعا سب سے آخر میں مانگی جاتی ہے، کہ جب سے یہ محفل اللہ دیتا نے جب سے یہ سجائی ہے، شروع ہے جب سے محفل، اب تک جو کچھ پڑھا گیا، پڑھایا گیا، اہتمام کیا گیا، آخر میں دعا مانگتے ہیں یا اللہ یہ سب نیک اعمال قبول فرما، اور ان کا ثواب اپنی شان کرم کے لائق عطا فرما، اور ہمارے جو پیارے دنیا سے چلے گئے ان کی روحوں کو عطا فرما۔ یہ ہے ایصال ثواب کی حقیقت۔ اللہ تبارک و تعالی والدین شمیم جنت ہیں، اور والدین دنیا سے چلے جائیں تو گھر میں بڑی ہی برکتوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل دے، اور انہوں نے اپنے والد مرحوم کے لیے جو اہتمام کیا، یہ محفل میلاد شریف سجائی ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ جتنے بھی تعلق والے، اہل محبت، رشتہ دار، برادری والے، جان پہچان والے سجن یار آئے ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں ہر آنے والے کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کو صبر جمیل دے، اور انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے، ان کے گھر والوں نے اپنے والد صاحب کے لیے جو بھی اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، کسی بھی نیک کام کرنے والے کی نیکی کے اجر کو اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ انہوں نے جو اہتمام کیا ہے وہ قبول ہی قبول ہے، اور اس کی مغفرت یقینی ہے، جس کے لیے دعا کی جائے، قرآن شریف پڑھ کے ایصال ثواب کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دنیا کی زندگی میں اپنے محبوب کریم کی محبت و عشق نصیب کرے، اور جب ہماری بھی موت کا وقت آئے خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان نصیب ہو، مرتے وقت کلمہ زبان پہ جاری ہو، اللہ حضور کی ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔